بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز حضرات سامعین، ناظرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری عمر میں اتنی برکت دے دی کہ ہم اور آپ رمضان تک پہنچنے والے ہیں۔ محترم حضرات سامعین، رمضان کی اہمیت کا اندازہ، رمضان کی فضیلت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے، رمضان یہ وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان یہ وہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، اللہ کی فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاک، صاف، پوتر، پکی، سچی اور اچھی کتاب قرآن مجید کو اسی مبارک مہینے میں نازل کیا۔ فرمایا انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی لگا سکتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ رمضان کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم المرتبت فضیلت والی رات کو اللہ نے اسی مبارک مہینے میں رکھا ہے۔ اس شب قدر میں اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اس ایک رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ عظیم المرتبت فضیلت والی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں رکھا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک وقت کو، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو ضائع ہونے نہیں دیں۔ ہم اپنا رمضان المبارک میں شیڈول بنائیں کہ ہمارا وقت کیسے گزرے، صبح کا وقت کس کام میں گزرے، دوپہر کا وقت کس کام میں گزرے، شام کا وقت کس کام میں گزرے، یعنی ہمارا کوئی وقت ہمارے شیڈول سے باہر نہ ہو، ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، ہمارا کوئی وقت فضول کام میں برباد نہ ہو جائے۔ ہم جب کبھی جلسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے میزبان حضرات ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والے مہمان مقرر کا پورا اکرام کیا جائے، کسی بھی طرح سے ان کی کوئی ناقدری نہ ہو جائے، مہمان نوازی میں کہیں سے کوئی کمی نہ رہ جائے، اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے جو برکتیں لے کر کے آتا ہے، رحمتیں لے کر کے آتا ہے، اللہ کے یہاں سے بخششوں کا ایک انبار لے کر کے آتا ہے۔ تو اس مہینے کا کتنا ہمیں اکرام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے لیے ہمیں کتنی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کتنا تیار رکھنا چاہیے کہ کہیں اس مہینے کی عظمت میں کوئی فرق نہ پڑ جائے، اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کی ناقدری نہ ہو جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب سے وہ حد بلوغیت کو پہنچا ہے، جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے، جب سے اس پر اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، سال میں 1 مہینہ روزے فرض ہوئے ہیں، تب سے لے کر آج تک جتنی بھی اس سے خطائیں ہوئی ہیں، اس سے گناہ اگر سرزد ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیے جائیں گے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، تو اس لیے اس مبارک مہینے کی پوری قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے تیار رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے، اور آپ یہ ارشاد فرماتے کہ میرے جانثاروں، میرے صحابہ، تمہارے سامنے عن قریب یہ برکت والا، فضیلت والا، رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس رمضان کے مہینے کی ناقدری نہ کرنا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے اور رمضان کی ترغیب دیا کرتے، اس کے لیے تیاری فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو تیار کراتے۔ اس لیے مسلمانوں، 1-2 دن کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو اس مہینے کے لیے ہم ہر اعتبار سے تیار رہیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو نیک کام کرنے کے لیے تیار رکھیں، روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے تو اس کا ایک نظام العمل بنانا چاہیے، ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے 2-4 باتیں نوٹ کی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت ہے رمضان کے مہینے میں، وہ ہے روزہ۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ تو ہر کوئی رکھتے ہیں، روزہ نام ہے، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، یہ ڈکشنری میں، لیکن صحیح معنی میں حقیقت میں روزہ وہ ہے جو گناہوں سے بچے، حقیقت میں روزہ وہ ہے جو جھوٹ بولنے سے بچے، حقیقت میں روزہ وہ ہے جو انسان کو غیبت کرنے سے باز رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو حقیقی معنی میں ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، یعنی ہم جھوٹ بولنے سے بچے، اس کا بھی روزہ ہے، غیبت کرنے سے بچے، یہ بھی روزہ ہے، ہم غلط نگاہ ڈالنے سے بچے، یہ بھی روزہ ہے، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، اس کا بھی نام روزہ ہے، یعنی تمام گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہی روزے دار ہیں جو بھوکے تو رہتے ہیں، پیاسے تو رہتے ہیں اور جماع سے رک تو جاتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں رکتے، غیبت کرنے سے نہیں رکتے، دھوکہ دینے سے نہیں رکتے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صحیح معنی میں وہ روزہ نہیں ہوا، مطلب اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن روزے کا جو صحیح معنی ہے اور روزے کا جو اجر ہے وہ اجر اسے نہیں ملے گا۔ تو ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے اور روزہ کو شاندار بنانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور روزہ کو جاندار بنانا ہے کہ روزہ رکھ کر کے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اور یہ عادت بنانی چاہیے کہ جس طرح سے ہم روزہ ہونے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، روزہ ہونے کی حالت میں گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی ہماری یہ عادت ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے پریکٹس کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کی ایک بڑی عبادت روزہ ہے۔
دوسری عبادت تراویح ہے۔ تراویح دوسرا کام ہمیں رمضان میں تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں تلاوت بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام قرآن کا مہینہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو جب اللہ رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے سے کروا رہا ہے، اللہ رمضان کا تعارف قرآن والا کہہ کر کے، قرآن یہ مہینہ قرآن والا ہے، یہ مہینہ روزے والا، یہ مہینہ تقوی والا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے اللہ اس مہینے کا تعارف کروا رہا ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ اگر روزانہ ایک منزل ہم تلاوت کرتے ہیں تو 7 دن میں ایک ختم ہو جائے، یا کم سے کم ایک پارہ اگر روزانہ ہم تلاوت کریں گے 30 دن میں پورے رمضان میں ایک ختم تو ہو ہی جائے گا۔ تو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے اس مہینے میں تلاوت خوب کرنی ہے۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے اس مہینے میں ترجمہ کلام پاک، یعنی ہم روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، اور اس 1 گھنٹے میں روزانہ ہم کلام پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اللہ اس مہینے کا تعارف قرآن سے کروا رہا ہے، تو کیوں نہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن میں اللہ کا کیا میسج ہے، قرآن میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمیں کن کن ناموں سے پکارا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کیا انعامات ہمارے لیے بیان کیا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور کن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم کلام پاک کو سمجھیں گے۔ تو اس مہینے میں تلاوت بھی کرنا ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن سمجھنا بھی ہے۔ روزانہ اگر 1 رکوع ہم ترجمہ کلام پاک پڑھیں گے اور سمجھیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چوتھا کام ہے کلام پاک کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا۔ 5واں کام ہے نفل نمازوں کا اہتمام۔ نفل نماز کثرت سے پڑھیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں فرض پڑھو گے 70 فرض کا ثواب دوں گا، اور فرمایا رمضان کے مہینے میں نفل پڑھو گے 1 فرض کے برابر ثواب۔ نفل نمازوں کا، نفل عبادات کا بھی اہتمام کریں۔ 6واں کام ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ سے جنت کو مانگے، اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگے، اللہ سے اللہ کی خوشنودی کو مانگے، اللہ سے ہم وہ ساری چیزیں مانگے جو ہمارے نبی نے مانگی ہے، بھلائی کی ساری چیزیں مانگے، اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرے گا اللہ جہنم سے حفاظت کرے، جہنم سے پناہ مانگے، قیامت کی سختی سے پناہ مانگے، قبر کی سختی سے پناہ مانگے، اور دنیا میں آزمائش سے، حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو سازگار بنا دے، اللہ اسلام کے موافق حالات کو پیدا فرما دے۔ تو اللہ سے دعائیں کثرت سے کرنی ہے۔ یہ 6واں کام ہے۔ 6واں کام کرنا ہے دعائیں کثرت سے کرنا ہے۔ 7واں کام انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم کثرت سے خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ ہم تو نکالتے ہی ہیں، صدقات کا بھی اہتمام کریں، نوافل زکوٰۃ کا بھی اہتمام کریں، نوافل صدقہ خیرات کا اہتمام کریں کثرت کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ایک تو رمضان کے مہینے میں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کسی مومن روزے دار کو روزہ افطاری کرائے گا تو افطاری کرانے والے کو برابر کا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو، چاہے 1 گھونٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ افطاری کرائے۔ تو اس مہینے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو ہم خرچ کریں۔ افطاری پارٹی کا بھی اہتمام کریں، لیکن یاد رہے افطاری پارٹی میں آج کل جو عموماً ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے چند مالدار حضرات یا سیاسی پارٹی کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور چند خاص لوگوں کو اور ایک خاص طبقہ کو بلایا جاتا ہے اور انہیں افطاری پارٹی کے نام پر کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے، جن میں غریبوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، غریبوں کی کوئی انٹری نہیں ہوتی، غریبوں کو کوئی کھلانا پلانا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے افطار پارٹی کی ہم تائید نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدترین ولیمہ ہے وہ کہ جس میں صرف مالدار ہو غریب نہ ہو۔
تو یہ قاعدہ یہاں بھی چلے گا کہ بدترین افطار پارٹی ہے وہ کہ جس میں صرف مالدار کھا رہے ہو، صرف مالدار افطاری کر رہے ہو، غریب کا کوئی حصہ نہ ہو۔ آپ کا یہ اصول یہاں پر بھی چلے گا۔ تو اس لیے افطاری پارٹی کریں، شوق سے کریں، غیر مسلم کو بھی دعوت دے، لیکن غریب کو ضرور دعوت دے، غریب کو فراموش نہ کرے، غریب کو دھتکارے نہیں، اس کا بھی حصہ ہے، اس کو بھی بلائیں۔ بہرحال اس مہینے میں خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اس مہینے میں خرچ بھی کریں۔ اور 8ویں بات ہے ہر گناہ سے توبہ، اس لیے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو پھر روزے کے اندر روزے کی جو روح ہے وہ ختم ہو جائے، روزے کی برکت ختم ہو جائے۔ گناہوں سے بچیں، توبہ استغفار کریں، جہاں گناہ ہو فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ کام آپ بھی کریں، میں بھی کروں۔ اگر ہم ان 8 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں یا 9 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر یاد رکھیں انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان بہت اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ اور رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ مومنو تم کو روزہ اس لیے دیا گیا، رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اور ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم رمضان کے مبارک مہینے کو گزارتے ہیں تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے متقی بن جانا، وہ ہم بن جائیں گے۔ اگر وہ ہم بن جائیں گے تو پھر ہمارے باقی کے 11 مہینے انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزرے جائیں گے، نبی کی سنت کی پیروی میں گزر جائیں گے اور اللہ کے چہیتے بندے ہم ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نے رمضان کی ناقدری کی، رمضان کو بھی ایسے ہی ہم نے کھا پی کر کے ہنس کھیل کر کے گزار دیا، تو پھر یاد رکھیے رمضان اگر ہمارا صحیح سے نہیں گزرا تو باقی 11 مہینے اسی گناہوں کے ساتھ ہمارے گزر جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے مسلمانوں یہ عزم مصمم کریں کہ رمضان کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں انشاءاللہ گزار دیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر سے سن لیں کہ رمضان کا جو ہمارا شیڈول ہو وہ یہ ہو کہ روزے کا پورا اہتمام ہو، تراویح کا پورا اہتمام ہو، تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں، کلام پاک کا ترجمہ اس کو بھی کثرت سے ہم اس کا بھی اہتمام رکھیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، استغفار کثرت سے کیا کریں اور جنت کو طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگے، قیامت کی سختی سے پناہ مانگے، قبر کی سختی سے پناہ مانگے، قبر کے سوالات کے لیے آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کریں۔ یہ بھی رمضان میں ہم خوب کریں، غیر رمضان میں بھی یہ کام کریں، اور ہر گناہوں سے صغیرہ کبیرہ، چھپے کھلے سارے گناہوں سے ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور ہم یہ اپنے آپ کو اس پر چلائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارا اسی طرح سے گزر جائے اور پھر باقی کے 11 مہینے بھی اسی اطاعت کے ساتھ، اسی آپ کی عبادت کے ساتھ گزر جائے، تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ کا نیک اور چہیتا بندہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔